سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله. یہ آواز کیسی سی آ رہی؟ یہ بھی ہے بات بند کر دو میری آواز سے جائے گی. بند کرو کوئی مسئلہ اینے بندے نے آواز جائے گی. جی ٹھیک ہے یہی سن لیں تو بڑی گل. جی بالکل جی بالکل. اللہ پاک کرم فرمائے آمین آمین. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑھیا السلام والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ذات پہ لاکھوں السلام. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ بے کسو تھام لو دامن مصطفیٰ. مجرموں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں السلام. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام. روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن. روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے روز قیامت پہ لاکھوں السلام. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام برود محمد علیہ السلام. نہایت ہی محترم محتشم سامعین کرام، آج کا یہ انتہائی پروقار ایمان افروز پاکیزہ پروگرام ایک عظیم ہستی کی یاد میں سبحان اللہ. مسلمانوں میں اہل اسلام میں تاریخ اسلام میں اس بزرگ کا بہت بڑا کردار. کام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے مسبب الاسباب. اس جہان کو عربی میں کہتے ہیں عالم. کیا کہتے ہیں؟ عالم. تو عالمین جہانوں کی جمع. اللہ ہے مسبب الاسباب اور جہان ہے عالم اسباب. یہ اسباب کا جہان. اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے اس کے بچے کو نمازی بنا دے گا. اس کو اللہ اور کو سبب لگا دے گا. اور جس پر مشکل وقت آئے وہ اس طرح کی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. اللہ کی ذات اقدس وہ ذات پاک ہے جو کسی معاملے میں قطعاً کسی کا محتاج نہیں. یہ ہم بارہا پڑھتے ہیں. جو محتاج ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا. اللہ کسی کا محتاج نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے محتاج ہیں، وہ نہیں ہے کسی کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، سارا جہان جو ہے وہ نیاز مند۔ اسلام کا یہ پاکیزہ سلسلہ ہے، اس کو پھیلانے کے لیے، نسل انسانی تک قیامت تک یہ پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ پوری توجہ رکھنا ضروری۔ اللہ رب العالمین نے جیسے انسان کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا، قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ بیان ہے۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے شہر میں الحمدللہ عرصہ دراز سے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا باقاعدہ، یہ خدا کا شکر ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں نے بہت پتہ کیا ہے، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک آپ کے مرکزی مسجد والا پاکستانی میں علماء دروس دیتے ہیں، بیچ میں سے جہاں سے دل کرے۔ میں ان کو کہتا ہوں سارا قرآن پڑھو، سارا پڑھو، باقی قرآن بھی پڑھنے کے لیے آئے۔ بیچ میں سے بیان کرنا بھی کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن باقی حصے پر رہ جاتے۔ حضور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں صبح سورہ یاسین پڑھتا ہوں، رات کو سورۃ ملک پڑھتا ہوں، دوپہر کے وقت سورہ مزمل پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ اور میں باقی کہنے لگے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھو 10 قرآن پاک کا ثواب، سورہ مزمل کا بڑا ثواب ہے، سورۃ ملک پڑھو یا سنو تو قبر کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو میرا یہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا تو کسی جاہل پیر کا مرید ہے۔ اللہ کہتے نہیں میں 5 صورتیں میں دیکھا ہے، اس کی بڑی فضیلت۔ فرمایا لالا فضیلت ہے تو باقی قرآن تیرے پیو نے پڑھا؟ ذرا غصے سے فرمان لگے باقی قرآن کون پڑھے گا؟ ایک بندے نے پوچھا جناب میں ہر رکعت میں کل شریف بھی پڑھتا ہوں، فرمایا تجھے کسی اور جگہ سے قرآن پاک آتا ہے؟ کہتا ہے کئی صورتیں آتی ہیں۔ فرمایا پھر مکروہ ہے، اور کئی جگہ سے آئے بھی اور صرف کل شریف پڑھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کی شکایت حضور کی بارگاہ میں ہوئی تھی کہ یہ قرآن شریف کہیں اور سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ آخری رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ یہی تھا کہ پہلی رکعت میں کسی اور جگہ سے پڑھ، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے حضور نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ باقی قرآن بھی تو پڑھنے کے لیے آئے۔ عرض کی حضور مجھے قرآن شریف سے پیار ہے۔ اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور جگہ سے بھی پڑھ لے۔ پہلی رکعت میں 2 رکعتوں میں ہی تلاوت کرنی ہوتی ہے، پہلی رکعت میں کسی اور جگہ سے پڑھ لے، دوسری جگہ دوسری رکعت میں پڑھ، تاکہ وہ صحابی کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تھا کل شریف کی محبت تجھے جنت میں لے جائے۔ تو جس بندے کو کسی اور جگہ سے قرآن آتا ہے وہ پھر بھی نہیں پڑھتا، فرمایا یہ عمل اللہ کو پسند ہے، کیونکہ سارا قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور جگہوں سے بھی کلام اللہ شریف کو پڑھنا چاہیے، ترتیب سے پڑھنا۔ آپ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سورۃ یاسین کی فضیلت نہیں، یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ سورہ مزمل سورہ ملک کی فضیلت نہیں، یہ بھی ہرگز نہیں کہ سورۃ واقعہ کی فضیلت ہے۔ بعد از مغرب سورۃ واقعہ پڑھنے والا تنگ دستی سے بچ جائے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ وہ ماشاءاللہ کوشش بھی کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے؟ میری سورۃ واقعہ پڑھ کے نا درمیانوں میں کم بھی کرے، کوشش کرے۔ اگر کسی کی دکان ہے دکان پہ سورۃ واقعہ بعد پڑھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیٹیاں تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کو مال و دولت چھوڑا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک بڑا خاص وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور بتا دیا انہیں، انشاءاللہ اللہ ان کے لیے سبب بناتا رہے گا۔ عرض کی حضور کے حضرت ابن مسعود صحابہ کے مفتی تھے، آپ کا قد مبارک اتنا بڑا نہیں تھا پر بڑے ذہین تھے، بلا کے ذہین تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بعد مغرب
سورت الواقعہ کی تلاوت کرنے والے کی اللہ تنگ دستی دور فرمائے. میں نے ساتھ کیا کوشش بھی کرے اور اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے ڈیرے میں سورت ملک پڑھے. فرمایا بے شک ان صورتوں میں برکت ہے، پر قرآن ترتیب سے بھی پڑھا. ان صورتوں کو پڑھو ضرور، ان کو نہیں چھوڑنا، پر کوئی ایک ٹائم مقرر کرو، چاہے ایک رکوع پڑھ لیا کرو، چاہے 2 صفحے پڑھ لیا کرو. تو یہ اللہ کا فضل ہے. 7ویں مرتبہ جی 7ویں مرتبہ 7ویں مرتبہ قرآن بالترتیب آپ کے شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے جاری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، شان صدیق اکبر زندہ باد. آپ میں سے کبھی کسی کا دل چاہے صبح جان کھل جائے. آج کل ہم 6:25 پہ فجر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں ایک دن فجر ہمارے ساتھ پڑھ لینا، ٹیسٹ کے طور پہ برکت دعا دینے کے لیے تشریف لانا، آپ کا ایمان بڑا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. اللہ نے اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھنا ہے. جب انسان پیدا ہوا تھا، سب سے پہلے جو انسان تھے آپ کو پتا ہے وہ سب سے پہلے نبی بھی تھے. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے اور سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم. پوری انسانیت کے باپ بھی حضرت آدم علیہ السلام. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی. تو آپ استاد بن کے آئے. یہ سوال ہمیں آیا تھا، بتاؤ دنیا میں پہلے شاگرد آیا تھا کہ استاد؟ پہلے استاد آیا. پہلے شاگرد نہیں، پہلے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے استاد بنا کے بھیجا. تمام نبیوں کو اللہ نے استاد بنا کے بھیجا. خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، انما بعثت معلما، کائنات کے رب نے مجھے معلم یعنی استاد بنا کے بھیجا. تو یہ پاکیزہ سلسلہ نبیوں کے ذریعے چلتا رہا. آدم علیہ السلام سے چلتا اللہ کے عظیم انبیاء، عظیم پیغمبروں سے چلتا ہوا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچا. حضور پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد نبوت کوئی. اب حضور کے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے. لیکن مخلوق کی پیدائش کا سلسلہ جاری، خلق خدا پیدا ہو رہی. ہدایت ان کی ضرورت ہے. جس طرح ایک بچہ ہو، پانی اس کی ضرورت ہے، دودھ، گرمی سردی کے تمام جو احتیاط کی چیزیں ضرورت ہے. ان سب چیزوں سے زیادہ ضرورت ہے بندے کی ہدایت. بندے کی ہدایت. جب ہدایت نہیں ہوتی تو بندہ ہوتا ہے بے ہدایت. بے ہدایت ہے گال جاؤ بے ہدایتیا، یہ گالی ہے. جب بندے کی تربیت نہیں ہوتی وہ بندہ اپنی ذات کے لیے مصیبت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مصیبت ہے، اپنے ہمسائے اور اپنی گلی اور اپنے شہر اپنی بستی کے لیے مصیبت ہے. جب تربیت ہو جائے وہ سب کے لیے رحمت. تو تربیت کا مبارک سلسلہ انبیاء کے بعد جو ہے اللہ پاک نے کی حضور کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی جو وراثت ہے اس کے وارث علماء ہیں. انبیاء کی وراثت مارکیٹیں، جائیدادیں، زمینیں، مربع نہیں. انبیاء کی وراثت علم. یہ مبارک سلسلہ اللہ نے اہل علم کو عطا کیا. انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بلند ترین ہستی جس کو اللہ نے نبیوں کے بعد یہ منصب دیا، آج اس ہستی کا ذکر ہے. سبحان اللہ. دیکھو کہا جاتا ہے، میرا دل بڑا خوش ہوا وہ پینفلیکس دیکھ کے، یار غار یار مزار. غار میں بھی حضور کے ساتھی ہیں اور مزار میں بھی ہمارے حضور کے ساتھی ہیں. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا توجہ رکھیں، آج اس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہے چونکہ یہ مہینہ ابو بکر صدیق کا مہینہ. اور میں کل ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے ہیں، وہ کوئی کافی عہدے پہ ہیں. کہنے لگے میں جلال پور سارے میں پھراؤں، مجھے کوئی اور ایسا اشتہار نظر نہیں آیا. چاہیے تھا کہ سارے ہر مسجد میں شان ابو بکر صدیق میں ضرور ہونے چاہیے. کھاریاں سے کوئی آیا کافی
وہاں کی پوری تنظیم جماعت جلالیہ ان لاہور میں کو بڑا پروگرام وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی صاحب تشریف لائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ تو جو ہے چاہیے تھے کہ ہر مسجد میں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا شہر کے تمام خطبات سے کسی صبح سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جمعہ جو ہر اگلے 2 جمعے شان ابو بکر صدیق بیان. کیونکہ یاد رکھو جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں وہ زیادہ دیر زندہ وہ قومیں تباہ ہو جائیں. کوئی قوم اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے لیے. امام کی عزت ضروری. یہ پوچھے کیسا پکانے چلے آپ خدا کا خوف کرو ڈرو اللہ سے. جن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور ان کی عزت جو آپ کے لیے واجب ہے بہت ضروری ہے ان کی عزت. ٹھیک ہو گیا حضور ہاتھ جوڑ کے اس کا پکا جنریٹر چلے نہ چلے تو نہیں ہو کہ درود پاک پڑھنا یہ تو ذمہ داری. اللہ معاف کرے سب. اللہ خیر آپ کی توجہ ہے جی. انبیاء کرام کے بعد اسلام کا یہ بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندے عظیم صحابی رسول افضل البشر بعد الانبیاء پوری انسانیت سے افضل بندہ اللہ کے نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگوں نے کہا کہ علی دا پہلا نمبر. حضرت علی المرتضیٰ کو ناراض کرنے والی یہ بات. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شانیں بڑی ہے کوئی مسئلہ. ان کا رتبہ بہت بڑا. عثمان غنی کا رتبہ بہت بڑا. عمر فاروق سرکار کا رتبہ بہت بڑا ہے. پر پہلا نمبر ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے. باقی صحابہ تو بڑی شان والے بزرگ. آل نبی ہو یا اصحاب نبی ہو. آل نبی خون پیغمبر کو کہتے ہیں اور صحاب نبی حضور کے شاگردوں کو کہتے ہیں حضور کے عقیدت مندوں کو کہتے ہیں. آل نبی کی بے ادبی بھی اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور اصحاب نبی کی بے ادبی بھی مسلمان نہیں رہتے. یہ دونوں جماعتیں میرے حضور کی روایت ہیں. آل پاک حضور کے گھر والے تو صحابہ پاک حضور کی مسجد والے. جس نے مسجد والے کا ادب نہیں کیا وہ بھی اسلام سے تعلق نہیں. جس نے خون رسول کا ادب نہیں کیا اس کا بھی اسلام سے تعلق نہیں. حضرت ابو بکر صدیق وہ دنیا کی عظیم ہستی ہیں جن کی صحابیت کا لفظ اللہ کے قرآن میں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کی سند صحابیت کا سرٹیفکیٹ قرآن شریف سے ملتا ہے. میں نے برکت کے لیے دوسری تیسری آیتیں پڑھنی تھی. جب میں آیتیں مغرب کے بعد دیر لگا تو اس آیت میں حضرت ابو بکر کی صحابیت کا بیان ہے. الفاظ قرآنی سنیے. اذ ہما فی الغار. اذ مانے جب ہم ایک ہما دونوں جب وہ دونوں تھے کہاں غار میں. اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں ہستیاں کہاں تھی غار میں. اذ یقول جب وہ فرما رہے تھے لصاحب ہی اپنے صحابی سے لصاحب ہی اپنے صحابی سے. سبحان اللہ کہنے اجازت ہے. کئی بندے کہتے ہیں جنہیں جنہیں مرنا اس سبحان اللہ ہے پکی کر. جنہیں جنہیں فوت ہونا ہے جنہیں کوئی گارنٹی کارڈ ہے نا آخر جی میں نہیں آ ٹھیک ہے. سبحان اللہ آخر کدے مکی پیڑ نہیں ہوئی. سبحان اللہ آخر کدے تھکیوا نہیں ہویا. سبحان اللہ آخر کدے بندے نو دورہ نہیں پیا. سبحان اللہ دی برکت ہی. آپ نے زبان بولنے کے لیے دی. جب ہم اللہ کی شان سنیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی شان سنیں تو سبحان اللہ. ہم تو کھلا ہوا پھول بھی دیکھیں تو کہتے ہیں مزے کا کھانا مل جائے کہتے ہیں کوئی نیک بندہ مل جائے تو کہتے ہیں. ہم سورج کو ڈوبتا دیکھیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم سورج نکلتا دیکھیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم عین دوپہر کے وقت سورج کو دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ. ہم رات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر اس کی فضیلت تو آپ کو یاد ہے فاتح کی طرح ایک بندہ مسلم صحیح ایمان والا ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت جنت میں ایک درخت اور پودے میں فرق ہے.
درخت اور پودے میں فرق ہے پودا تو گملے میں بھی لگ جاتا ہے، درخت گملے میں، تو یہ کس زمین میں؟ جنت کی زمین میں سبحان کہا۔ اللہ، جنت کی تو دنیا کا یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون میں یہ بات موجود ہے، جس کنٹری جس ملک میں آپ کی جائیداد پائی جائے وہاں اگر آپ اپنا ثبوت پیش کریں، وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے وہاں جانے سے کوئی روک سکتا نہیں، آپ ثابت کرتے تھے میری فلاں ملک میں جائیداد ہے، میرا وہاں باغ ہے، آپ اس کا ثبوت دیں، یہ انٹرنیشنل قانون ہے، اس بندے کو وہاں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے ملک کے جتنے بھی فوجی سربراہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اس لیے ان کو وہاں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے وزیر اعظموں کی جائیدادیں باہر ہیں، اس لیے ان کو انگلینڈ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری جائیداد مدینہ شریف میں ہے، ہمارے آقا مدینہ شریف میں ہے، خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، اس لیے ہمیں وہاں جانے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جس کی جائیداد ہوگی جنت میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، جس کی جائیداد کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ سارے اچھا چلو جزاکم اللہ حدیث صاحب اللہ برکت ہو، کیونکہ جنریٹر نے اپنا تو مال پا لیا، یا پھر آواز تھوڑی جی اوپر پا لی۔ جس کی جائیداد ہوگی جنت میں وہاں جانے سے اس کو کوئی روک، یہ قانون ہے۔ تو اس کی ہماری اس بات کا ضامن کون ہے؟ نفع تو دیا اللہ نے، کرم تو خدا کا ہے، ضامن ہے رسول پاک، اس چیز کے ضامن ہے حضور پاک۔ کون ہے اس کا ضامن؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صدق کے دل سے ایک بار کہے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت ایک درخت پاک محفل میں ہو سکتا ہے 100 بار سبحان اللہ ہو سبحان جائے، اللہ، ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، تو ضمانت رسول اللہ کی، بے شک، کرم میرے رب کا، جنت میں 100 بوٹے کا ایک بات تو لگوا کے جائے۔ سبحان اللہ، ہم کہیں گے بروز قیامت اے اللہ، اے میرے مالک، اے رب لم یزل، تیرے پیغمبر کی ضمانت میں ہم پڑھتے تھے سبحان اللہ، تیرے نبی کی ضمانت میں عرض کرتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تیری جنت میں ہمارے باغات ہیں، ضمانت حضور کی، کرم خدا کا، انشاءاللہ نسبت رسول سے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے لفظ قرآن میں ہے، سبحان اللہ، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ شان سب کی بڑی، وہ عمر فاروق ہو تو بڑی شان، عثمان غنی ہو تو بڑی شان، علی المرتضی شیر خدا ہو تو بڑی شان، حضرت بلال ہو تو بڑی شان، حضرت حنظلہ ہو تو بڑی شان، حضرت ابو ذر غفاری ہو تو بڑی شان، کتنوں کے نام لیں گے، وہ تو لاکھوں میں، سارے شان والے اصحاب رسول، سارے شان والے اصحاب رسول، فرمایا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی، جب خدمت میں ان کی تھے، دیکھو پھول تو پھول ہی ہوتا ہے، جب پھول گلدستے میں آ جائے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور پھول بھی ہوں، ہرے پتے بھی ہوں، تو پھر پھول کی جو شان و شوکت ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ نعت بہت بڑے استاد نے لکھی ہے، مولانا ظفر علی خان احمد، جو بابا صحافت ہے، جن کا زمیندار اخبار پاکستان بننے سے پہلے نکلتا ہے، ان کی یہ نعت شریف ہے۔ جب حسن تھا ان کا، جب حسن تھا ان کا، جلوہ
خدمت میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا آگے وہ کیجئے چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹتے دنیا کی ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا کیا ہوگا بڑی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا کیا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی تو حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کی جماعت کے سربراہ ہو ان کی صحابی کے لفظ اللہ کے قرآن میں ہے مجھے پہلی مرتبہ حج شریف نصیب ہوا اللہ کرے پھر صبح پڑھ دے اللہ مسبب الاسباب ہم گئے تو پتہ ادھر بعض دفعہ لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ آ جاتا ہے وہ جو پہاڑی ہے نا غار ثور شریف سبحان اللہ یہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے ہم جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں تھک جاتے ہیں بڑا طویل سفر ہے اور عشق والے چڑھ جاتے ہیں رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں کہ پتہ چلے یہ ہمارے حضور تشریف لے گئے تھے چڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے شفیق صاحب فریش آدمی دے کے آئے ٹھیک ہے جی وہ محبت والے چڑھ جاتے ہیں تو نیچے انہوں نے بڑا بورڈ لگایا ہوا بہت بڑا بورڈ اوپر لکھا ہوا کہ پہاڑی اوپر چڑھنا کوئی ضروری تو ہے نہیں نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ ہے رہنی جو میں کیا میں تواڈے دے سجن ہون تے دشمن دی لوڑ کوئی نہیں تواڈے دے یہ سجن ہون تے دشمن دی لوڑ ہے کوئی نہیں تے تھلے انہوں نے پتہ سی ایک انسان نما جانور میں نام نہیں لیتا کیونکہ کتا بھی تے مالک الدین بولتا ہاں جی وہ دی میں دیکھی کو فیصلہ بادی بولی بولتا سی وہ میں نے آخیا میں کیوں کھلوتے داڑھی شاڑی کیا تلاوت داڑھی میں کہنا میں تنخواہ لینا لوگوں کو آخنا وہ اتنے نہ چڑھو میں کہا کیوں بولا یہ کوئی دلیل ہے کہتے کیا دلیل ہے میں کہ قرآن میں آتا ہے ہوما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں کس غار کا ذکر ہے یہ کہنے لگا اس سے غار کا ذکر ہے میں کیا پھر منہ سنبھال دے انہوں جانتے نہ جانتے جنہیں لوگوں کی محبت ہے انہوں سے گانے ڈرتا اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ نے عمرے میں جانا ہوگا کسی پڑھے لکھے عالم دین کے پاس بیٹھو تھوڑا سا سبق ضرور لے کے جاؤ تاکہ تمہیں عمرہ کرنے کا مزہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہاں سے شروع کیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی ہجرت کا وقت آیا آقا جی تو مکہ شریف ڈٹ گئے تھے کیونکہ مکہ حضور کے آباد کا آبائی شہر تھا اسی شہر میں حضور کی ولادت پاک ہوئی اب حضور کے آباد دار حضور کا سارا قبیلہ ادھر آباد تھا تو مکے والے حضور کے اپنے ہی دشمن تھے آپ کو دشمنی بڑی خطرناک ہمارے ساتھ ادھر سے اللہ کا آرڈر ہو گیا کہ آپ یہاں سے تشریف حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہو کسی اور کو ساتھ جانے کی اجازت ہے نہیں یہ رات کا وقت تھا اس علیہ السلام نکلتے کاشانہ اقدس سے اپنی مبارک اور مقدس حجرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلتے ہیں اللہ اکبر کفار کی تیاریاں پکی علاقوں میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنے مسلمانوں کے نبی کو معذرت شہید کرنا آگے چلیں گے رات کا وقت تھا آپ کو پتہ یہ پہاڑی علاقہ ہے راستے تو اتنے شاندار نہیں تھے تھوڑے سے آگے گئے کافروں کی ٹولی آ گئی
کافی تگڑی جماعت، ہاتھوں میں تلواریں، بڑے خونخوار انداز میں. قدرت میرے اللہ کی، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار اور جسے اللہ مارے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. کفار نے دیکھا دو ہستیاں جا رہی ہیں. تاریخ دان کہتے ہیں رب کی قدرتیں دیکھو، حضور بھی ادھر ہی پیدا ہوئے تھے، رسول پاک کا بھی یہ آبائی شہر ہے، حضور کا قبیلہ بھی ادھر ہی آباد تھا، ابو بکر صدیق بھی ادھر ہی رہتے تھے. کافر حضور کو نہیں پہچان سکتے، کافر حضور کو نہیں پہچان، ابو بکر صدیق کو پہچانا اور کہتے ہیں ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ واہ ابو بکر تیری عصمت کو سلام. اب منزل مشکل آ گئی. اگر ابو بکر سچ بولتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے تو پھر کافر دشمن ہے جان کے، وہ زندہ جانے نہیں دیں گے. اگر کچھ اور کہتے ہیں تو ابو بکر کی صداقت پر اثر پڑتا ہے، ابو بکر کی سچائی اور عظمت پر فرق آتا ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر بندے کو اللہ حکمت بھی دیتا ہے، پھر اللہ دانائی بھی دیتا ہے، پھر اللہ کرم بھی فرماتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 90 برس کے لیے سوچا اگر میں صاف کہہ دوں یہ جناب محمد مصطفیٰ ہے تو کافر جان کے دشمن ہے، اگر میں کہہ دوں کہ حضور نہیں ہے تو میری، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہے ان کی صداقت پہ فرق پڑتا ہے. وہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے سچے ابو بکر صدیق. کتاب میں لکھا ہے انہوں نے پوچھا کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے، یہ وہ ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے. اس کا مطلب آپ سمجھیں، رات کے وقت آپ کہیں کسی بستی میں ہو تو کوئی آپ کے ساتھ ہو، بھئی یہ سانو رائے کون آئے. عام لوگوں کے ذہن میں کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو یہ کوئی آیا مجھے ذرا راستہ آگے کرنے، ان کو خیال آیا. سچ یہ تھا کہ رسول اللہ جو راستہ دکھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. حضور راہ دکھانے والا حضور سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں. کافر پہچان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہاڑی میں نے 2 دفعہ سر کی ہوئی ہے، 5 گھنٹے کی وہ بلندی ہے. 5 گھنٹے یہاں سے پیدل چلے تو ہم لاہور چلے جاتے ہیں یا لاہور کے قریب بڑے یا باٹھے بھی ہوں، 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پہاڑی پہ چڑھتے ہو، اتنی بلند ہے. کتابوں میں لکھا ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا اس پہاڑی پر لے گئے. شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کون کون سے پہلو بیان کیے. جب مسلمانوں کو کی تاریخ لکھی جائے گی کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہوا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ 3 ہستیوں کا نام ہے، عورتوں میں، بچوں میں اور بڑوں میں. عورتوں میں، بچوں میں اور بڑوں میں. عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں میں سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر کا جس ہستی نے کلمہ پڑھا حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ اخی مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار حسنین کریمین کی عظیم الشان والدہ گرامی فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ. بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ. اب سوال ہوتا ہے کہ بڑوں میں کس نے پہلے کلمہ پڑھا تھا؟ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر رسول اللہ کی محبت والا حضور کے عشق کی کوئی داستان لکھی جائے، محبت رسول کی ہسٹری لکھی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد، فرشتوں کے بعد زمانے میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام عاشقہ کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ان کے بڑے واقعات. میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہمارا بڑا محدود ہے،
پیچھے علی ابو بکر صدیق آپ تشریف لائے صحابہ کرام کیا شان ہے صحابہ آل نبی بھی زندہ باد اصحاب نبی بھی زندہ باد آل نبی کی بے ادبی بھی جائز نہیں اصحاب نبی کی بے ادبی بھی یہ اہل سنت کو مرتبہ ہے وگرنہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے کوئی آل نبی کی طرف کوئی اصحاب نبی کی طرف اہل سنت آل نبی کے بھی غلام اور اصحاب نبی کے بھی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے صحابہ بیٹھے ایک صحابی کہنے لگے میرے دل و دماغ میں تمام عبادات کا مقام ہے پر مجھے روزے سے بڑا پیار اپنا اپنا دل کسی جگہ پہ لگتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں سارے سال ہی روزے رکھوں دوسرے صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اکثر اوقات اپنے رب کی نماز پڑھتا رہوں نماز پڑھوں پھر وضو کروں پھر رب کی نماز پڑھوں نماز میں رہوں مجھے نماز کی عبادت بڑی پسند ہے ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں میرے دل چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو میں اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتا رہوں میں دشمنان اسلام کا سر اتارتا رہوں اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کروں تیسرے صحابی کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میرے پاس اللہ کا دیا مال حلال ہو میں غریبوں میں بانٹتا ہوں اس طرح کے نیکی کے پاکیزہ جذبات اپنے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اتنے میں ابو بکر صدیق یار غار آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول آگے سب صحابی ساری باتیں کر رہے تھے آپ نے سن لی اب چپ کر گئے اشارے کریں کہ انہیں پوچھو ان کی سب سے انگلش کا لفظ ہے فیورٹ سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے اللہ اکبر یہ بھی شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ اچھا اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا مجھے نماز بھی اچھی لگتی ہے مجھے روزہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے زکوٰۃ بھی اچھی لگتی ہے مجھے خیرات بھی اچھی لگتی ہے مجھے جہاد بھی تمام نیکیاں اچھی لگتی ہیں انہوں نے کہا جناب سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت کون سی سب سے زیادہ جس عبادت پر موبائل پر اللہ بیٹے سب سے زیادہ جس عبادت پر آپ کا دل لگتا ہے ہمیں وہ بتائیے یہ صحابہ کے امام ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں جس ہستی کو مصلی پیغمبر پر کھڑے ہونے کا آپ نے فرمایا مجھے تمام عبادات اچھی لگتی انہوں نے کہا نہیں سب سے زیادہ آپ نے جو کلمات کہے وہ سونے کے حروف سے بھی سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو ان کا حق نہیں ادا ہوتا ان کی قیمت اس سے بھی زیادہ میں چاہتا ہوں عربی کے الفاظ میرے استاد کہتے تھے یہ عربی کے لفظ یاد کرو عربی کے کلمات اہل اسلام کو یاد کرا دو تاکہ ہمارے لوگ ساتھی ان کلمات کو ذہن میں بٹھا لیں آپ نے فرمایا تمام عبادتیں اپنی اپنی جگہ کمال ہیں مگر اگر ابو بکر صدیق کو پوچھتے ہو اور میں النظر الى وجہ رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ النظر الى وجہ سب پڑھو النظر الى وجہ رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ النظر یہ ابو بکر صدیق کے کلمات النظر الى وجہ رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ نظر تو اردو میں بھی نظر کو ہی کہتے ہیں اس نظر وہ آپ کو سمجھ آ رہی دیکھنے کی پاور کو عربی میں اس کو بصارت بھی کہتے ہیں نظر بھی کہتے ہیں وجہ کہتے ہیں چہرے الہ میں نے طرف الہ کا میں نے تک بھی ہے فرمایا ابو بکر کی اگر سب سے پسندیدہ بات پوچھتے ہو سب سے پسندیدہ عبادت پوچھتے ہو ابو بکر کا دل چاہتا ہے سارے جہان کو چھوڑ کے رسول اللہ کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس ابو بکر کا ذکر ہے جنہوں نے فرمایا تھا
النظر الی وجہ رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی نے کوئی احسان کیا اور میں کسی نے بھی کیا, کوئی بھی نہیں ایسا جس کا کوئی حق میرے پر رہ گیا, تو میں نے سب کا حق دے دیا. جس کسی نے, حضور نے فرمایا, مجھ سے کوئی محبت کی, کچھ دنیا میں آج ایک بھی ایسا نہیں کہ میں نے اس کا حق دے نہ دیا ہو, مگر فرمایا ابو بکر کے مجھ پر کچھ ایسے شبہات ہیں, ان کی جزا قیامت کو خود میرا رب دے. ہمارے کئی سال پہلے کی بات ہے, ہمارے گجرات کالج میں شان ابو بکر صدیق میں پروگرام ہوا, تو ایک پروفیسر صاحب اسلامیات کے پروفیسر تھے, انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دے نہیں سکا, قیامت کو اللہ ہی دے گا. میں نے کہا یہ بات اس طرح نہیں, تو جو رکھنا ذرا. شان ابو بکر بڑی بلند رضی اللہ, میں نے کہا اس طرح نہیں ہے بات. کہنے لگے کس طرح ہے؟ میں آپ کو کوئی بات بیان کریں گے, اس طرح نہیں ہے. میں نے جا کے کہا یہ نہیں ہے کہ حضور دے نہیں سکے یا دے سکتے نہیں, ایسا نہیں. میرے نبی کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا. میں نے کہا دیکھو آپ کا یہ کالج ہے, ایک بچہ آپ کے پاس فرسٹ ایئر میں آتا ہے 11ویں کلاس میں, 6 سال ذمہ داری سے پڑھے تو اس کو ایم اے کی ڈگری دی جاتی ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ سر خالد صاحب تشریف فرمائے, دیگر اساتذہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. سر جیڑا بندہ 5ویں تو لے کے 10ویں تک پڑھائے, وہ ایک شاگرد کو ڈپلوما نہیں پڑھا سکتا, تو کوئی مشکل. جس نے فرسٹ ایئر سے 16ویں تک پڑھایا, کیا وہ اس سے ڈپلوما نہیں پڑھا سکتا؟ کوئی مشکل ہے نہیں ہے. وہ ڈگری بھی تو دے ہی سکتا ہے. ڈگری ایک ورق کا نام ہے, ایک سرٹیفکیٹ کا نام ہے, ایک سند کا نام ہے, وہ دے سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں جی. ڈگری دینے کے لیے گورنر کو بلایا جاتا ہے, ڈگریاں دینے کے لیے علاقے کے وزیروں کو بلایا جاتا ہے, ڈگری دینے کے لیے وزیر اعظم کو. مجھے یاد ہے جب ہم نے ایم اے عربی کیا تھا, درس نظامی پورا کیا تھا, اس وقت ہمارے پنجاب کا گورنر تھا مرحوم جنرل سوار خان. یہ لیفٹیننٹ جنرل تھا اور ہمارے پنجاب کا یہ گورنر تھا جنرل سوار خان. ان کو ہماری ڈگریاں دینے کے لیے استادوں نے بلایا تھا. پورے پنجاب کے گورنر کو کہا کہ ہمارے علماء کی ایک جماعت فارغ ہو رہی ہے, آپ آئیں اور اپنے شفقت سے محبت سے ان طالب علموں کو ڈگریاں دیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کا اعزاز ہے, ان طالب علموں کا اعزاز ہے. ان میں کو جس کے سب سے زیادہ نمبر تھے, اس کے لیے صدر پاکستان کو پھر اٹھایا گیا کہ یہ بچہ اس پوری انجینئرنگ یونیورسٹی میں سب سے فرسٹ آیا, یہ دینی مدارس میں سب سے فرسٹ آیا, اس کو ڈگری دینے کے لیے صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں. بندہ پوچھے کہ ہم تو چیز تو کر سکتے, کہتے کر سکتے, لیکن اس کا یہ اعزاز ہے, اس کا یہ رتبہ ہے, اس کو اعزازی طور پہ کسی بڑی ہستی کو بلایا گیا. تو مسئلہ سمجھ آ گیا. میرے رسول پاک ابو بکر صدیق کو بھی سب کو دے سکتے تھے. فرمایا دین اسلام کے لیے خدمتیں سب نے کی ہیں, پر ابو بکر نے وہ نمبر لیے ہیں. قیامت کے دن اللہ خود ان کو اجر. بڑا ہماری نصاب کی کتابوں میں کیا ذکر ہے بزرگوں کا. حضور نے فرمایا مسلمان فوج کی مدد کرو. آج بھی ہمیں اپنے ملک کی فوج کی مدد کرنی چاہیے. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں, ہمارا وطن پاکستان میں حرم شریف گیا ہوں تو بھائی مجھے جانا ملا ہے 1-2 اور ملکوں میں تھوڑے دنوں کے لیے. یقین جانیے سب سے پیارا وطن تو سعودی عرب اس لیے کہ وہاں مکہ مدینہ جی. لیکن ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, توجہ سے سنیے نوجوانوں, تم بھی سنو, بڑے بھی سنیں, اپنا وطن اپنا. یقین جانو شفیق صاحب میں مدینہ کا اترا تھا, اتنا باریک سا آدمی بیٹھا ہوا, لائن لگی ہے عمرہ کے زائرین کی, کوئی بوڑھے بھی ہیں, کوئی مائیاں بھی ہیں. وہ لالا موبائل سے کھیل رہا ہے. پاکستان ہوتا تو کہنا اے کدھر میں دیکھنا ہے, لوگوں کو فارغ کر. وہاں بولنے کی ضرورت ہے نہیں. بندے بولے, میں کیا بھائی پاکستان نہیں ہے, روتے رہو.
پھر پتہ چلا اپنا دیش اپنے دیش، جبکہ مکہ مدینہ ہماری جان ہے، سبحان جہاں اللہ، خانہ کعبہ شریف ہے، جہاں روزہ رسول ہے، سبحان اللہ، پر اپنا دیش نہیں سمجھے میری بات؟ اپنے دیش کی قدر کیا کرو۔ ہمارے وطن کے جو غدار ہیں انہوں نے ایک سازش چلائی کہ لوگوں کو فوج کے خلاف کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج والے سارے فرشتے ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے بڑے جیل ساز ہیں، اور وہ اوپن بھی ہو رہے۔ فوج کسی ایک دو بندے کا نام نہیں، وہ پوری ایک فورس ہے جو آپ کے وطن کا دفاع کرتی ہے۔ صاحب جی، وہ نوجوان اس شدید سردی میں، دھند میں بھی اسلحہ اپنے گلے پہ لٹکا کے تیری راکھی کر رہا ہوتا ہے، تیری بہنوں بیٹیوں کی، تیری عزت آبرو کی وہ رکھوالی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شعبے کا تو دو چار بندے غلط ہیں تو ان کو سزا ضرور دو، ان کا جو بھی حق بنتا ہے انہیں پوچھو، پر ساری فوج کو بدنام کرنا یہ پاکستان سے غداری ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں شاید میری بات کیا کہ ایک دو بندے کا نام فوج نہیں ہے۔ جب ہماری ساری پولیسیں جہاں ناکام ہو جاتی ہے پھر جی فوج کو بلایا، وہ سیلاب ہو، وہ کوئی مصیبت ہو، تو یاد رکھو جب بھی یہ ہماری اسلام کی تاریخ ہے، کس ملک کو خراب کرنا ہے، لوگوں کو فوج کے خلاف کرنا۔ جب بھی کبھی آدمی کی گاڑی دیکھو، مجھے یاد ہے میرے والدہ گرامی مجھے کہتے تھے انہوں سلام کر، کہتے تھے یہ ہمارے وطن کا دفاع ہے، یہ بچپن سے ہمیں بتایا۔ کبھی قربانی دینی، سلام ہو یاد آئے جب کبھی قربانی دینی تو ہمارے قریب ان کی دو چوکیاں تھیں، والد کہتے دو دابڑے گوشندے پڑھو، ہمارے گھروں میں کٹے یا بچے دیتے تھے، بکرا کم دیتے، میں دو دابڑے پڑھ کے ایک اس چوکی نے دے کے آؤ۔ ہم دونوں بھائی لے کے گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پکانے کا ذریعہ نہیں ہے، اگر دینی ہے تو پکا کے لا دو۔ اب یقین جانیے میں اور میرے چچا کا بیٹا میرا بھائی ہم پھر واپس لائے تو آزاد کیا انہوں نے کہا سارے کو پکانا تھا نہیں، سارے تو کہنے کہتے پھر چھوڑو پر میں بات سے کہتے نا بھائی پکاؤ نہیں تھے میں پکا کے دے گیا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ سیورن بات ہے۔ جب بھی کبھی اپنی آرمی کو دیکھو، اپنے بچوں کو ایک سلوٹ کرو، یہ ہمارے وطن کا دفاع ہے۔ جب سارے ہم سوئے ہوتے ہیں یہ بارڈر پہ جاگتے ہیں۔ یہ اللہ کرے یہ سلسلہ قیامت تک ہماری اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے وطن کا سب سے بڑا اثر ہے یہی ہوگا۔ دیکھو اگر کوئی ایک دو بندہ غلط ہے تو ساری فوج کو غلط کرنا جائز نہیں ہے، یہ اپنے وطن کو کمزور، بلکہ یہ غداری۔ سنیے بات، حضور نے فرمایا مسلمان فوج کی مدد کرو، جو اگر کسی کا کوئی بھائی پتر جوان ہے وہ ساتھ جائے، اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے تو ان کی خدمت کرو تاکہ وہ دشمن کے خلاف دفاع کر سکے۔ واقعہ آپ کو یاد، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پڑھا نہیں تو سنا ضرور، تو صحابہ تو کمال تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا ان سے نیکیوں کا مقابلہ ہی رہتا ہے، تو قرآن میں اس کی اجازت ہے، باقی کماں دا مقابلہ نہیں، مقابلہ کرنا تو نیکی میں۔ قرآن کا دوسرا سپارہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں ایک دوسرے نوں اگے نکل جاؤ، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا ان سے مقابلہ ہی رہتا تھا کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ کیسے نیک لوگ سے مقابلہ بھی ہے تو نیکی، مقابلہ بھی ہے تو نیکی میں۔ فرمایا حضور نے فرمایا مسلمان فوج کی مدد کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو تاکہ وہ تمہارا دفاع کرے۔ اور میں عمر فاروق، یہ تاجر تھے ساتھ، کہتے عمر فاروق فرمان لگے کہ میری مالی حالت ٹھیک تھی، میں نے کہا ہمیشہ ابو بکر صدیق اگے بڑھ جاتے رہے، اس باری میں بدر نہیں دیا، ایک نہ مال لے آواں گا کہ ابو بکر صدیق نے زیادہ بیٹا، حضور راضی ہو ان کے، اللہ راضی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے کہا جو کچھ بھی ہے مال کپڑے سونا چاندی برتن جو بھی ہے ڈھیر کرو، آدھا گھر رکھ لو آدھا ہم دے دو، اس کو فروخت کر کے مسلمان فوج کی مدد، آدھا سامان سارے گھر کا اٹھا کے لے۔ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ سبحان اللہ۔ عمر فاروق نے عرض کیا یا نبی اللہ فداک ابی و امی، حضور ادھا چھڑ آیا تھا آدھا چھڑ آیا، تھوڑا ڈھیر لا کے سامان۔
کہتے ہیں اننے چر تو حضرت ابو بکر صدیق پہ آتے ہیں اللہ تھوڑا اللہ نہیں نہ سارا زیادہ بعد میں کہے نہ سارا تھوڑا ایج میں مغرب کو شہ پائی اللہ لے کے آ حضور نے اسی طرح انہیں بھی پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اور لائے کیا ہو؟ ابو بکر تیری عظمت کو سر سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جو کچھ کارسی ہوتے رہے اللہ جو میرے گھر تھا وہ میں لے آیا گھر فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا میں یہاں روک کے آگے بات کو آج ہمارے یہاں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک فرقہ پیدا کیا گیا جنہوں کہتے ہیں نبی پاک والوں تھوڑے ٹھہوئے نہ انہوں نے ہماری کتاب قرآن کی ریسرچ کی کہ مسلمانی نبی پاک دے نیڑے ہوتا نہ جنہ کو حضور دے نیڑے ہوئے انہیں اللہ دے نیڑے ہوئے یہی قرآن ہے واللہ ورسول وقوہ یردو ہو اتی اللہ واتی الرسول من یوتے الرسول فقط اتا اللہ جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد الرسول اللہ جہاں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد اللہ محمد الرسول اللہ کی ذات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے جتنا حضور کے قریب ہو جائے گا اتنا ہی اللہ کے جتنا حضور سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے انہوں نے باقاعدہ فرقہ پیدا کر لیا اے جی اس مسیحتے جاؤ نا چنگے بادشاہ تو دینے پر مر جائے اس مولوی دی ماں کدے شان نبی کس طرح آئی سڑ دے زبان بالکل تگڑے ہو گیا صدقہ حضور تک کھاتا شان نبی نے بیان کر دے کہتے ہیں یہ چیز کدے نہیں کی تھی وضو دے مسئلے روزے دے مسئلے سنو شان نبی نہیں سناتا یہ پچھلے ٹھاکیا کہ نبی پاک دی گل حالانکہ حدیثاں کدیاں نے وضو کی پر وضو کے روزے کے مسئلے ہوں گے شان نبی نے ایک کمپنی پیدا کر لی اگلے اے جی مسجد زہبائی نماز پڑھو تو جمعے کے بعد پڑھ دینا یا نبی سلام علیکہ یا پڑھ دینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام لگڑیاں مسجد ہو گئے یا اللہ والی مسجد ہو گئی یا یہ مسجد ہو گئے تھے اللہ کو سجدہ محمد کو سلام نہیں سمجھے میری انہوں نے لوگوں نے کہا جی سک نعرہ کڑے میرے لیے اللہ ہی کافی ٹھیک دین اسلام کا اصول ہے میں ایک گل صرف حضور کہہ سکتے ایک گل صرف کون کہہ سکتے کیونکہ حضور دا نبی کوئی نہیں حضور خود نبی اللہ تو بعد حضور نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے اگر کوئی امتی کہے تو سمجھ لو رسول اللہ کا بندہ ہے وہ کہتا ہے حضور پڑھے کرو میرے لیے اللہ ہی کافی شیطان نے بھی آکے سے میرے لیے اللہ ہی کافی انہوں نے آکے سے میں تجھے آنکھوں بھی اللہ پاک خود بھی فرمائے کہ رب کے سوا کسی اور کو مننا اللہ فرمانے نے پھر انہوں اللہ نے ریڑے نے کتا فرمایا فخرج فإنک رجیم نکل جا تو مردود حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں آکھیا کار میں اللہ کو چھڑ آیا فرمایا کار والے واسطے اللہ تو کا رسول یہ ابو بکر صدیق کا نعرہ ہے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی اللہ اور اس کا اگر میری توحید کا سبق ہوتا تو لا الہ الا اللہ تک کے چلن کی لوڑ نہیں کلمہ انجی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور یہ طریقے ہمارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں کو سادگی میں یہ طریقے چل رہی ہیں اور جب بندہ جڑے لوگ ہرمن پینے ہوں بھی تھے بندے نال لائی لیتے روز اکو سوٹا تے لایا متے نہ لگ ہمارے بندے میں لگ جاتے پہلے شروع میں ان کا نعرہ تھا ہم لیتے تھے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ انہیں کہا نہیں یکدم جو حضور کا نام لایا نہ نام دھوکا کرنا یہ تے منافق نے انہوں نے لکھیا بھئی یا اللہ جو اللہ تے محمد اللہ تے محمد انجے لکھو اللہ تے محمد لکھو تے چونکہ یا اللہ نام تے یا لو کہتے میں ادھر نہیں نہ لانا تو ادھر بھی نہیں لایا میں یا تے عقیدہ جڑا جوندا ہوئے تے اور جے جنانی دا قسم مرے او نواں کردی جڑا نبی مر گیا نواں کلمہ ساڈا نبی تے زندہ سبحان اللہ انہوں نے شروع کی کہتا اللہ تے محمد اگو انہوں نے کمپنیاں نے ترقی کی تھی ہون حضور کا نام انہوں نے بالکل ختم یا حیو یا میں کہہ جے طاقت ہے نا تے کلمے میں بھی میرے نبی کا نام یہ طاقت ہے نا تے اذان میں بھی حضور کا نام نہ لیا کرن کی مجبور تم واسطے نہیں چلتا یہ کمپنیاں چلی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیتا جی یا رسول اللہ جیڑا کچھ کار ہے سی وہ تے لے آیا
گھر فرمایا گھر والے واسطے اللہ تے او دا رسول گھر والے واسطے اللہ تے او دا رسول گھر والے واسطے اللہ پاک تے او دا رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی دا کیڑا پالو جڑا مینوں ٹائم دتا سی آصف صاحب نوں ٹائم تے ہو گئے اسی علی ساڈی بیڑی علی راہ وچ لیکن ٹائم کا خیال بھی کرنا چاہیے جو ساتھی آئے تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں بات آپ کو سمجھ آ رہی شان ابو بکر صدیق بیان ہو رہی سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا مردوں میں بڑوں میں وہ حضرت ابو بکر اگر ہجرت میں حضور کے ساتھ چلے تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جس ہستی کو بالاتفاق مسلمانوں کا خلیفہ مانا گیا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے باقی حضور نے جتنے نکاح فرمائے سب دکھی عورتیں سب بیوہ عورتیں بلکہ میرے پاک نبی کا پہلا نکاح تو اس طرح تھا اس خاتون اول کی عمر تھی 40 سال میرے آقا کی عمر تھی 25 سال عرب میں یہ بڑا گندا دستور تھا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کہتے تھے یہ لو سے ان کو پرے رہنے دو وہ بیچاری کھجل خراب اور پریشان ہوتی تھی حضور نے فرمایا نہ ایسا کرو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ان کا شوہر فوت ہو گیا انہوں نے کہا تجھے کہتے ہو تو کر کے دسو نا اللہ کے حبیب نے فرمایا 40 سال کی عمر یہ بتایا اگر عورت کی عمر زیادہ بھی ہو تو نکاح کرنے میں حرج ہے پھر دوسری بھی اسی طرح دکھی عورتیں تھی بیوہ عورتیں تھی ایک ہی کنواری خاتون ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ صدیقہ کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر عائشہ صدیقہ کائنات کی خاتون اول رسول اللہ تشریف فرمان دارو بھری رہا اللہ اکبر کیا منظر ہو حضرت عائشہ پاک حضور کے پاس تشریف فرمایا تارے جگمگ کر رہے تھے تو جس گھر میں نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں نیکیاں ہوتی ہمارے گھروں میں پیسوں کا ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں وہ جڑے لالے مجھے رشتے دار ہے آج کل وہ بڑے امیر بچہ پوچھا ابا ساڈے رشتے دار بہت امیر کون ہے وہ جڑے منڈی بھاولتے رہتے ہیں وہ بہت امیر ہمارے گھروں میں ایسی چول باتیں ہوتی ہیں تو ہم نہیں باتیں کرتے پر میرے آقا کے گھر میں نیکیوں کی باتیں میرے نبی کے گھر میں نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سیدہ پاک پوچھتی ہیں میرے آقا یہ ستاریاں جنہیں بھی کسی دی نیکیاں ہیں ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں حضور نے برجستہ فوراً فرمایا ہے کدی ہے عمر کدی نیکیاں توجہ رکھنا ہے ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے بات جلدی انشاءاللہ توجہ حضور نے فرمایا کدی نیکیاں توجہ کہتے ہیں قرآن دی ہر آیت میں شان نبی ہے ہر صحابی دی شان وچ بھی شان نبی دیکھو جی نیکیاں اسی ضروری تے نہیں تسی سامنے ہی کرو تساں ایتھے نماز عشاء پڑھیے سورۃ ملک پڑھیے سنیے گھر جا کے تو نیند نہیں آندی پئی تے موبائل پڑھ لیا کی کرنا چاہیے وضو کر کے سورۃ یاسین پڑھ لیا درود تاج پڑھ لیا کرو ہو سکتا ہے آخری رات ہو پڑھتے پڑھتے سو جائے گل سمجھ آئی اپنا اپنا خیال اور تسی اندر پچھلے کمرے بہ کے نیکی کر رہے ہو مینوں کی پتہ تساں کنے نفل پڑھے میں اندر بہ کے درود پڑھ رہا تانوں کی پتہ میں کنے پڑھے تے لوگ کہندے نے کہ تو سلام پڑھ دو مدینے پہنچدا ہے کیویں پہنچدا ہے میں کہا ایتھے ہن کیمرے لگے نے صاحب انتظامیہ اللہ سلامت رکھے بڑی اچھی چیز ہے ساڑی مسجد بھی ماشاءاللہ لگے رہے کیوں نہیں لگے یہ اچھی چیز تاکہ مسجد کے حالات کا دھیان رہے ایک کیمرہ بندہ امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ سکتے اگر تسی اس بندے نو نیٹ تے سیٹ کر دو مینوں نہیں پتہ بچیاں نو پتہ ہے کیا نام بیٹے دا محمد فیضان سبحان اللہ فیضان بڑا پیارا ہے نام ہی کتنا سونا ہے اسی ماں باپ کو سلام یہ بچہ ہمارے اس پاکیزہ پروگرام کو بہت دور 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 اگر یہ سیٹ کر دے تو اس کو لائیو امریکہ میں دکھا دے کس طرح جی نکالیاں مشینہ لگی یہ تو نشاہ کتے دیکھی جا رہی امریکہ میچ ہوئے تو جلال پور دے پچھلے کمرے میں آگے دیکھ لو کس کے ذریعے مشین کے ذریعے یہ ٹیلی ویژن مشین ہی ہے نا ذرا توجہ رکھیے ذرا
اگر سائنس اپنی مشینوں کے ذریعے پچھلے کمرے میں انڈونیشیا کا میچ دکھا سکتا ہے، میرا اللہ بھی اپنے نبی اللہ کی طاقت تو بڑی ہے نا سب سے. اللہ پاک نے میرے پاک نبی کو طاقت دی ہے، حضور ہر امتی کا عمل دیکھتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. عمل کی دو حالتیں ہیں. عمل سے مراد کام، عمل صالح نیک کام. اس میں اس کی تعداد کتنی ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اس کا معیار کتنا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں. کس کے فضل سے؟ اللہ پاک دے فضل. اللہ کے فضل سے. بھائی صاحب پوچھتی ہیں میرے سرتاج کسی کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم ہے. حضور کی زوجہ جانتی ہے کہ میرے آقا میرے نبی کو ہر امتی دی کیا تھا. فرمایا میرے عمر دی نیکیاں ہے میری پردیسی مصطفیٰ جنرل آقا سنتے بھی نے دیکھتے بھی نے آقا دی جواب بھی دے. اس پر گواہی رب کا قرآن، یہ ہمارے حدیث کے واقعہ. فرمایا میرے عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ستاروں کے برابر. میں صاحب کا خیال تھا نیکیاں کتنی؟ فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک، ابو بکر کی ابو بکر کی ابو بکر کی ایک نیکی. ذرا غور کیجیے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، اردو میں کہتے ہیں معیار اینڈ مقدار. جس عظیم رسول دا ایسا کلمہ پڑھے ہے تو پوے پچھلے قبر جا کے نیکی کر، رب دی توفیق نہ حضور اے بھی جانتے نے تو نفل کنے پڑے نے، تیری نیت کتنی سی کیدی توفیق نہ. معیار اینڈ مقدار. حضور نے فرمایا عمر دیا نیکیاں ساری ایک پاسے، ابو بکر دی ایک. حضور یہ بھی جانتے ہیں نیکیاں دی تعداد کتنی ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں نیکیاں دی کوالٹی کی. گل سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو بسر استاد علماء کہتے ہیں اس ایک نیکی تو مراد بالخصوص ذکر نہیں ہے، گمان ہے کہ غار والی نیکی. گمان کی کیا جاتا ہے؟ غار والی نیکی. دوستان محترم، ہماری یہ مسجد حجامہ کئی سالوں سے اللہ پاک نے میں کہتا ہوں مسجد دی رب سے نہیں در و دیوار اس بات کی جو ہے. آپ کو یاد ہے 2003 میں حج شریف کرنے گیا، 4 میں واپس آیا. وہاں میں مکہ شریف میں کسی کے قابو آ گیا، بندہ آئی جاتا کسی سے چکر. وہ بڑے نیک لوگ تھے، ڈسکا ہے سیالکوٹ قریب، ان کی بہت بڑی فرم ہے. انہوں نے مسلک کی باتیں کی جس ہم تھے بڑے ضرورت ہے تو عقیدہ تمہاری جان ہے. انہوں نے کہا میں وہاں بھی ان کو روز ترجمہ پڑھاتا تھا. کہنے لگے جی ہم نے آپ کو وہاں لے جانا یہ وہ، آپ کو اللہ پوچھے گا اگر نہیں آپ کے. میں ان کی باتوں کو تمہیں آ گیا. میں نے آگے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا یہ کہ یہ طریقہ صحیح ہے، آپ ادھر میں آپ خوش ہو کے اجازت دیں. چلو زندگی رہی تو پھر تو 3 سال اور 3 ماہ مجھے یاد ہے ادھر. تو بعد میں جلال پور سے بڑے عزت والے بندے، ان میں ایک بندہ زندہ ہے، 2-3 بندے وہ فوت ہو گئے، اب دنیا میں نہیں. اللہ ان کو جو نصیب. میرے پاس گئے، انہوں نے کہا جی مسجد دیا کندھا بھی تو دیکھ دیا نا. میری اکھوں میں آنسو آ گئے. میں تو معمولی بندہ ہوں، میں تو خادم. میری کیا یہ یاد رکھو در و دیوار جو ہے یہ کوئی شو روم نہیں بنا، یہ کوئی بڑی شاپ یا کوئی مارٹ نہیں بنا، یہ خانہ خدا بنا، یہ عبادت خانہ بنا. اس عبادت خانے نے کتنی بار دعا کی کہ یا اللہ مجھے آبادی کا سبب بنا دے. ہم نے کتابوں میں پڑھا، مسجدیں روتی ہیں، پڑھا. میں کہتا کبھی دیکھتا ہوں نا جب اتوار ہوتا ہے نا کال آتی ہے جناب آج آپ کا درس ہے جی، یاد ہے نا؟ میں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بڑی بات ہوتی ہے اتنا احساس دلانا اللہ کے لیے حاضر ہو جاتے. یہ میرا مالک کام لیتا ہے نا، توجہ رکھی. میں کہتا ہوں آپ بھی اگر کوئی مسجد ہے نا اس کو آباد کرو. اللہ کا گھر نماز پڑھی نال ہی 2.5 ماہ جنرل آیا. مسجد تو اللہ کی یاد کے لیے.
ایک ولی اللہ کے ایک سفر میں تو ان کو رات آ گئی مسجد میں، ٹھیک ہے، نیت اعتکاف کی کر لیں تو مسجد میں سونا جائز ہے، پر نیت کرو اعتکاف کی، کھانا پینا ہو تو کیا کرو نیت، بغیر اعتکاف کی نیت کے آپ مسجد میں کھا پی ہمیشہ یہ مسئلہ۔ انہوں نے اعتکاف کی نیت کی، لیٹ گئے، فرماتے ہیں میں لیٹا تو مسجد رونے کی آواز ہے، جس طرح بچہ روتا ہے، کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آواز آئی اللہ کی مسجد رو رہی، فرمایا کیوں رو رہی مسجد؟ کہ دیکھو لوگوں کے اپنے مکان کتنے سونے اور مسجد کتنی ویران۔ آپ نے فرمایا آپ چپ کر دیں، میں صبح بستی کے لوگوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہوں کہ مسجد تعمیر کریں۔ صبح انہوں نے ساری بستیوں کا اکٹھے ہو جاؤ مسجد میں، سارے لوگ آگے، فرمایا اللہ کا گھر رو رہا تھا اور تمہارے لیے بد دعا کرے گا اگر۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں موقع دے، بستی والے مسلمان تھے، انہوں نے جناب مسجد کو شہید کیا، سب نے مل جل کے اللہ کے گھر کی سونی تعمیر کی، ماشاءاللہ یہ سونی تعمیر، اللہ کرے یہ سلسلے جاری رہے۔ آمین۔ آپ لوگ انہوں نے کہا جناب 1-2 مہینے کے بعد آپ آؤ، مسجد ٹھیک ٹھاک تعمیر ہو گئی، آپ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا گھر سن میں سونا مسجد میں، اعتکاف کی نیت کر لوں گا۔ آپ پھر لیٹے، جب رات کا وقت ہے مسجد پھر لکھا کتاب میں آپ نے فرمایا ان کیوں رونی ہے، انتے تینوں ایڈا سونا بنا چھڑیا، مسجد آواز دیتی میں نے بنایا ہے، میرے بچے عبادت کوئی نہیں کرتا، کوئی آوے نا اس کو آباد کیا جائے۔ آپ نے فرمایا مہدے واسطے گوشت کر، صبح پھر بستی کٹی کی، آپ نے فرمایا یہ تیری سی آنکھیں کوٹھا بنا کے چھڑ دے ہو اور اسے آباد کرو، اس میں نمازیں پڑھو، اس میں نیک محفلیں پڑھو، خدا اور رسول کی یاد کرو۔ آپ سمجھ آئے، اس مرکز نے بھی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد، خدا کا شکر ہے یہاں نماز جمعے کا سلسلہ عرصے سے جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ پاکیزہ محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر ہفتے ہم بھی ترتیب قرآن شریف تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، ہر اتوار کو اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو آ جائے کریں، اور اس طرح کی محافل بالخصوص محرم شریف ہو، ربیع الثانی ہو اور یا پھر ربیع الاول ہو، یہ سلسلے پاکیزہ جاری ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ کے بعد جو ہوگا ہماری معراج النبی کی محفل ہوگی انشاءاللہ جی، معراج النبی، آپ بھی اپنے اپنی مسجدوں میں اس نام کی محفلیں کریں۔ اس کے بعد شب برات کے موقع پہ انشاءاللہ محفل ہوگی، اس کے بعد استقبال رمضان شریف، رمضان شریف کو 3 ماہ قریب 3 ماہ، رمضان شریف کو کتنے میں لگا گئے؟ کم و بیش قریب کی دن ود کٹ کی 13 ماہ، یہ شروع ہوا جنوری فروری مارچ کے اخیر روزے انشاءاللہ۔ یہ 3 محفلیں ابھی اور باقاعدہ ہوں گی، اور ہر ہفتے ہر اتوار کو قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے۔ میں مسجد انتظامیہ عزیز ثاقب صاحب، ان کی فیملی اور دیگر ساتھیوں کی طرف سے قاری صاحب کو، آپ سب کو مبارک اور آپ کا شکریہ، اور آپ سب کی طرف سے ان دوستوں کو جو اس انتظام و انسلام کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکیزہ ہستیوں کا یاد ہوتے ہیں، ہماری اگلی نسلوں کو پتہ چلے ابو بکر صدیق کون ہستی تھی، عمر فاروق کون ہستی تھی، عثمان غنی کون ہستی تھی، علی مرتضیٰ کون ہستی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یہاں باقاعدہ طور پہ نا خوبصورت کیلنڈر بنا کے ایک لگاتے ہیں کہ ہمارے سالانہ پروگرام، ٹھیک ہے، انشاءاللہ 1 محرم سے ہم شروع ہوں گے۔ 1 محرم شریف کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، انشاءاللہ اس طرح ہم ترتیب بنائیں گے، تاریخیں لکھیں گے، کیونکہ پچھلے مر گئے تو ساڑھی باری آ گئی، اب ہم نے بھی چلے جانا ہے، سدا نام اللہ کا ہے، ہمارے بڑے نہیں رہے اور ہم نے بھی، تو اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی نیکی کا جذبہ ہے اگلی نسلوں کے لیے ریٹرن کر جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد کنجا سے تشریف لائے تھے، جب میں نے سبق شروع کیا تو یہاں ان کی رشتہ داری ہے، تو مجھے وہ فرمان لگے وضو کرتے ہوئے پڑھو یا رسول اللہ انظر حالنا، میں نے پڑھا، فرمایا جمانہ کی ہے، وضو کر رہے تھے، ان کا تعلق بھی کشمیری فیملی سے، میں کہا حضور میرے استاد ہیں سکول کے، میں کہا مجھے ذرا وضو کر لیں، فرمایا نہیں انہیں دس،
میں کہ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہمارا حال دیکھو. فرمایا یہ جائز ہے؟ میں کہا جی میں تو انہوں آکھنا ماسٹر جی کہ میرا حال ہی پوچھ لیو. تو منو آکھو پترا میرا حال پوچھی یہ دے کو منع ہے. فرمایا نہیں. میں کہا جی امتی حضور نو آکھے تھے کتنے رہ گیا. اللہ اکبر. میں نے فرمایا ہاتھ چومیا منو چوم کے منو کہنے لگے جرا پرلے پاسے بندہ وضو سی نہ کردا پیا انہیں آخیا یہ گل کہنی جائز نہیں یا رسول اللہ ان کو رہا لانا. اور میں تو کہا حال میں سنایا کرنا تھے. میں حضور میں سنانا. میں نہیں بیٹے باقاعدہ ترجمہ شروع کرو قرآن پاک دا سبق. میں کہا جی انشاءاللہ آج وہ قبر میں چلے گئے. حرم شریف ان کی قبر بھی بڑی مدینہ شریف جنت البقیع میں. جب گئے تو مجھے فرمان لگے میں کل چلے جانا ہے 2 بجے نکلنا ہے تو سویرے 9 بجے تو لے کے 2 بجے تک محفل ہے کہ تو تقریر سنانی ہے تے رخصت کرنا ہے. میں کہ جی میں نال جا سکنا ہے. میں نہیں ایئرپورٹ تک نہیں جانا تو گجرا والے تک جائے گا اگو سے آپ پہ جانا. تے ٹھیک ہو گیا جناب. گئے محفل ہوئی الوداع تو انہوں کہنے لگے گھر سے انہوں نے دسیو میں نہیں اللہ. تم کی عمر تقریباً 73 سال تھی. کہنے لگے میں حضور نے گل کیتی ہے نہ رو پہ. اور میں بیٹے جڑی 4-17 پڑھی ہے نا پڑھا دے رو گے وگر نہ قیامت نو رب نے پوچھنا ہے کہ جڑا خزانہ ملے اسی تقسیم کرتے. اللہ پاک کرے ہمیں توفیق. اس کے لیے آپ جہاں جس مسجد کے قریب رہتے ہو وہاں اذان دیا کرو. اس مسجد کی صفائی کیا کرو. اس میں ماہانہ محفل 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرو. تو 11ویں شریف کا مطلب صرف مٹھائی کھانے کا نام نہیں. 11ویں شریف کا مطلب دین اسلام کا سبق. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرما.